السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایزی کوکنگ ود می۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہمارے کچن میں ریسیپی آپ کو دکھائیں گے وہ رول پٹی ہے اور سموسا پٹی ہے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں اس کو بہت ایزیلی تیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس 2 کپ میدا ہے۔ 2 کپ میدے کے اندر تقریباً 1 ٹی اسپون ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم نے گھی کے ایڈ کیے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد بہت پہلے اچھا سا آپ مکس کر لیں۔ مکسنگ کرنے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا جو ہے وہ گوندنا سٹارٹ کریں۔ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، میڈیم ٹمپریچر کا پانی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ اس کو بہت اچھا سا گوندھ کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ اس کو ضرور دیں گے۔ 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد یہ ڈو بالکل تیار ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھا سا ایک دفعہ دوبارہ 15 منٹ ریسٹ دینے کے بعد اس کو اگین گوندھ لینا ہے اور یہ ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے ورکنگ کاؤنٹر کے اوپر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا میدا پھیلا کے اچھی طرح اس کو جو ہے وہ ایک بڑی روٹی کی شکل میں بیل لیں گے۔ تو بہت اچھا سا اس کو بیلنا ہے۔ بیل کے اس کو ہم نے روٹی کی شکل دے لینی ہے۔ روٹی کی شکل دینے کے بعد اگر آپ کے پاس کٹر اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کٹر سے کاٹ سکتے ہیں، اور اگر نہیں اویلیبل تو آپ کسی بھی چیز باؤل کا، کسی اور چیز کا کوئی بھی ڈھکن لے کے اس کے ساتھ بہت ایزیلی جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بھی ایک باؤل کا یہاں پہ ڈھکن لے لیا ہے، تو میں اس کے اندر سے 2 جو ہیں وہ یہ پٹیاں نکالوں گی، اور آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ دونوں پٹیاں نکل چکی ہیں اور جو ایکسٹرا ڈو ہے وہ ہم نے نکال لی ہے، اور اس کے ساتھ دونوں کے اوپر ہم نے پہلے آئل کو اچھی طرح اس کے اوپر پھیلا لینا ہے۔ آئل پھیلانے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا میدے کی جو ہے وہ ڈسٹنگ کریں گے دونوں کے اوپر، اور لائٹ سا آئل جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دیا ہے۔ تو ہلکے ہلکے اس کے بعد اس کے اوپر میدے کی ڈسٹنگ کر لینی ہے۔ میدے کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کو اچھا سا بیل لینا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس سائڈ پہ آئل لگا ہوا ہے وہ والی سائڈ، اور نچلے جو ہم نے بیلا ہے پٹی، رول پٹی، اس کے اوپر جو آئل لگا ہوا ہے دونوں کی سائڈ سیم ہونی چاہیے۔ تو اچھی طرح ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے بعد ہم نے یہاں ورکنگ کاؤنٹر کے اوپر ان کو بیل لینا ہے، اور بیل کے بالکل پتلا سا، جیسے باریک پتلی روٹی ہوتی ہے اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح بیلنا ہے۔ آپ کے بیلنے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر آپ بالکل کرسپی اور بالکل اس طرح رول بنانا چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ کاغذ کی طرح باریک، تو آپ اس کو بہت اچھی طرح رولیں گے۔ رولنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پین کے اوپر ڈالنا ہے۔ پین آپ کا اچھی طرح گرم ہونا چاہیے، اور دونوں سائڈوں سے آپ نے اس کو سینک لینا ہے۔ دونوں سائڈوں سے بالکل لائٹ سا اس کو سینک لینا ہے۔ ایک سائڈ جب آپ کی ہو جائے تو آپ دوسری سائڈ سے لائٹ سا اس کو سینک لیں۔ بہت ایزی ہے اور بہت کوئک بننے والے یہ سموسا پٹی رول ہیں۔ دیکھنے میں یہ بڑے ہارڈ کام لگتا ہے، بٹ یہ بہت آسان ہے۔ اگر 1 سے 2 ٹرائی میں آپ اس کو بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جس طرح میں نے 2 بنا رہی ہوں، آپ 3 یا 4 بھی اس کی روٹیاں بیل کے ان سب کے اوپر گھی لگا کے ڈسٹنگ کر کے ان کو ایک دوسرے کے اوپر آپ بنا کے تو اکٹھا ان کو سیک سکتے ہیں، اور بعد میں اس طرح جس طرح میں نے الگ کر لیا ہے اسی طرح آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہاں خیال رہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ باریک میں نے نہیں کیا، چونکہ جو مجھے رول بنانے تھے وہ تھوڑے سے اس طرح کے بنانے تھے کہ بہت زیادہ پیپر کی طرح میں نے اسے باریک نہیں کیا، لیکن اگر آپ باریک کریں گے تو بہت اچھے آپ کے رول کے لیے یہ پٹیاں تیار ہیں۔ جو ایکسٹرا اس کے ساتھ سے بچا ہے اس سب کی کٹنگ کر کے میں نے جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاپڑی تیار کر لیے، اس کو آپ سٹور کر لیں، یہ بہت زبردست آپ کی پاپڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔